اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فيكون ما شاء أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاظا فيكون ما شاء أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة أو كما قال عليه السلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ۔ معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میں نے سورہ نور کی آیت نمبر 24 اور مسند احمد میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ذکر کیے گئے ایک ارشاد کو آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے میں ان دونوں کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ بعد کی بات آسانی سے سمجھ آئے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، نیک کام کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں خلافت ارضی یعنی زمین پر اقتدار ضرور عطا کرے گا، جس طرح اس نے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت یعنی اقتدار عنایت کیا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس دین کو بھی ضرور غلبہ دے گا جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، جس کا ذکر دوسری جگہ ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کے خوف کو امن و چین سے بدلے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ ایسے نظام کے قیام کے نتیجے میں صرف میری عبادت کریں اور کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد میری ناشکری کرے گا تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ پڑھی گئی حدیث کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا
تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، منصب نبوت پر فائز شخصیت تب تک تم میں رہے گی جب تک اللہ اسے رکھنا چاہے گا۔ ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها، پھر جب وہ اسے اٹھا لے جانا چاہے گا تو اسے لے جائے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر طریقہ نبوی پر عمل پیرا ہونے والی خلافت ہوگی۔ فیکون ما شاء اللہ ان تکون، یہ خلافت بھی تب تک رہے گی جب تک اللہ اسے رکھنا چاہے گا۔ ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها، پھر جب اللہ اسے لے جانا چاہے گا تو لے جائے گا۔ ثم تکون ملکا عازا، پھر سخت گیر شدت پسند حکمران آئیں گے۔ فیکون ما شاء ان یکون، جب تک اللہ انہیں اقتدار پر رکھنا چاہے گا وہ برقرار رہیں گے۔ ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها، پھر جب وہ انہیں ہٹانا چاہے گا تو مسند اقتدار سے اٹھا دے گا، ہٹا دے گا۔ ثم تکون ملکا جبریتا، پھر جبری اقتدار کا دور آئے گا۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، وہ جب تک اللہ چاہے گا رہے گا۔ ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها، پھر جب وہ اسے مسند سے اٹھانا چاہے گا تو اٹھا دے گا۔ اور اگلا جملہ ہے بہت قابل توجہ، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک مرتبہ پھر طرز نبوت پر خلافت قائم ہوگی، پھر ایک مرتبہ پھر طرز نبوت پر خلافت قائم ہوگی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج 1 مارچ 2024 ہے۔ شمسی لحاظ سے آج سے 100 سال پہلے 3 مارچ 1924 کو خلافت عثمانیہ یا خلافت اسلامیہ کے خاتمے کا سانحہ پیش آیا۔ یوں خلافت راشدہ کی سنہری زنجیر نے خلافت اسلامیہ کی کڑیوں کی صورت میں امت مسلمہ کے جس تسلسل کو کسی نہ کسی صورت میں برقرار رکھا ہوا تھا وہ تسلسل ٹوٹ گیا۔ یہاں یہ بات عرض کروں کہ ہمارے ہاں ملکی سطح پر نمایاں سیاست دانوں نے اپنی کرپشن اور اقربا پروری کی وجہ سے میدان سیاست کو گندہ کر رکھا ہے، ورنہ سیاست اور مسند اقتدار پر بیٹھ کر قوت نافذہ حاصل کرتے ہوئے عدل اور حق کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے دین اسلام کی تمام ظاہری، باطنی، دنیاوی اور اخروی تقاضے پورے کرنا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور خلفائے راشدین علیہم الرضوان ریاست مدینہ کے حکمران بھی تھے، مسند اقتدار پر فائز رہے۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں، سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالی ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے
تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کا حکم اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی، اس تاکید کے ساتھ ان اقیم الدین، کہ تم اس دین کو یعنی وحی پر مبنی نظام حیات کو قائم کرو، ان اقیم الدین نافذ کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں متفرق نہ ہو جانا کہ تمہاری رائے اس رائے سے ہٹ جائے۔ قرآن کریم میں 3 جگہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اور سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی منصبی ذمہ داریوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 2 چیزیں بھیجی، ایک ہدا یعنی آئیڈیالوجی، نظریہ اور عقیدہ، ودین الحق اور طرز حیات دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس طرز حیات کو تمام دینوں پر، تمام طرزہائے حیات پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ناگواری کیوں نہ گزرے۔ بلکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں یہاں آپ سے درخواست کروں گا کہ کئی باتیں بالکل شاید پہلی دفعہ ہی سنی جا رہی ہوں، ذہن کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ صاف کرتے چلے جانا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 میں فرمایا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا، یعنی غلبہ دین اور اللہ کے کلمے کی بلندی اور اللہ کے اقتدار کی رٹ کو دنیا میں قائم کرنے کے سوا ہر بات نامنظور ہے۔ اس جملے کا اس کے سوا اور کوئی ترجمہ نہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تعالیٰ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہ دعا کیجئے جو سورہ بنی اسرائیل میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، قل، اے حبیب آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے، رب ادخلنی مدخل صدق، اے پروردگار مجھے جہاں داخل فرمائے تو اچھائی کے ساتھ داخل فرمانا، یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں سے نکال رہا ہے اچھائی کے ساتھ نکالنا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد شامل حال ہو۔ مولانا محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ نے سورہ صف کی آیات کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ دلیل اور حجت کے میدان میں اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے اور غالب رہے گا۔ چونکہ اللہ نے قرآن کریم میں قرآن کو اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کو دلیل بھی کہا ہے، حجت بھی کہا ہے،
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہاری طرف حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، جائز اور ناجائز، حرام اور حلال کے درمیان فرق کرنے والی برہان سید کائنات کی صورت میں آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور واضح نور ہم نے تمہاری طرف اتار دیا ہے۔ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ، یہ اہل کتاب اور مشرکین باز نہیں آئیں گے جب تک ان کے سامنے وہ بینہ نہ آ جائے، روشن دلیل۔ اور وہ بینہ کون ہے؟ رسول من اللہ، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل اور حجت کے میدان میں اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے اور رہے گا۔ البتہ دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ بہت سی شرائط کے ساتھ مشروط ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانوں میں نیز اس کے بعد بھی صدیوں تک مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور غلبہ حاصل رہا۔ پھر ان شرائط کے فقدان کی وجہ سے یہ غلبہ ختم ہوا، اور آخر زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اسلام اور مسلمان پھر دنیا پر غالب ہوں گے۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو میں نے شروع میں آپ کو سنائی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ بشارت تب پوری ہوگی جب ہم تسلیم کریں گے کہ سیاست کرنا اور امور ریاست چلانا صرف جاگیرداروں، سرمایہ داروں، رسہ گیروں، لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنے والوں اور لسانی قبائلی عصبیت کی بنیاد پر ووٹ حاصل کرنے والوں کا حق نہیں، بلکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے، اور یہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کا حق ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو حقیقت میں ان کے اہل ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو انصاف پر مبنی تمہارے فیصلے ہونے چاہیے۔ سورہ صف میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، سورہ صف کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین میں خلافت کا منصب دیا ہے۔ خلافت کا منصب، مسند اقتدار پر آپ کو بٹھایا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ریاست کے سربراہ تھے۔ فاحکم بین الناس بالحق، لہذا لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ اور ایک اور سورہ حدید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائے انہوں نے صرف کلمے کی دعوت نہیں کی بلکہ 3 چیزیں ساتھ لے کر آئے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ ارسلنا رسلنا بالبینات، پہلی چیز البینات ہیں، روشن دلائل، واضح ہدایات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا دین لے کر آیا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ لوگ رہنمائی کے لیے اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن سے رہنمائی کے لیے کتنا رجوع کر رہے ہیں اور ہماری کیفیت کیا ہے۔ والمیزان، اور تیسری چیز میزان،
معیار حق و باطل، جو افکار، اخلاق اور معاملات میں افراط و تفرید کے درمیان انصاف کو واضح کرے، تاکہ انسان اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں توازن اور اعتدال سے کام لے۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان زمین پر انصاف کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے، انصاف پر مبنی۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں دنیا میں عدل قائم کروں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی اس بات پر تمہیں مجبور نہ کرے کہ تم عدل چھوڑ دو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، چاہے دشمنی کیوں نہ ہو، انصاف کرنا ہے، یہی تقوی کے زیادہ قریب۔ میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے امور ریاست پر کنٹرول، اور یہ بات محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے اس ارشاد میں ہے جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات سیاست کرتے تھے، یعنی امور ریاست حکم ربانی کے مطابق چلاتے تھے، امور ریاست حکم ربانی کے مطابق چلاتے تھے۔ یہ تو لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر اس بات کو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ دیکھیں جی یہ دینداروں کا کام سیاست نہیں ہے، یا مسجد میں سیاست کی بات نہ ہو۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کوئی ایک نبی رحلت کر جاتے تو دوسرے نبی ان کے جانشین بنتے تھے۔ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور خبردار میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا مسند نبوت پر بحیثیت نبی، میرے بعد اب کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت مرتبی اور ختم نبوت زمانی مجھے نصیب فرمائی ہے۔ میں مرتبے کے لحاظ سے بھی نبوت کی اعلیٰ ترین چوٹی پر ہوں، اور زمانے کے لحاظ سے بھی نبوت کی آخری چوٹی پر ہوں۔ وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد خلفاء آئیں گے، بہت سارے آئیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا دیکھو ان کے ساتھ جب تم عہد کرو گے، باری باری ان کے ساتھ اپنے وعدے کو، عہد کو پورا کرنا، اور وَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اور اپنے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے عوام کے حقوق کے بارے میں خود پوچھے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اس ارشاد نبوی کو سن کر اپنی سوچ میں مثبت تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیے یہ بات کہ جب تک پولیٹیکل اور اسپرچول قیادت میں تفریق اور بڑے فاصلے پیدا نہیں ہوئے، مسلمان بہتر حالات میں رہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ میں جتنے طویل عرصے تک مسلمان عالمی قوت رہے ہیں، کوئی دوسری قوم نہیں رہی۔ خدا را آج ہم اپنے آج کے حالات سے متاثر ہو کر، یہ پچھلے تقریباً 200 سال سے یا 300 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے
اس سے متاثر ہو کر بری طرح خود کو ہمیشہ سے شکست خوردہ سمجھنے لگے ہیں۔ یقینی بات ہے حالات کا اثر تو ہوتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مسلمان کبھی سپر پاور آف دا ورلڈ کی حیثیت سے اور کبھی محض سپر پاور بن کر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیے کہ خلافت راشدہ کا آغاز 632 میں ہوا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں کو مغلوب کرتی ہوئی اسلامی ریاست 3 بر اعظموں تک پھیل چکی تھی۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت اسلامیہ کے دور کا آغاز ہوا، خلافت اسلامیہ کے دور کا آغاز ہوا۔ بنو امیہ کا دور، پھر بنو عباس کا دور کئی سو سال تک رہا۔ ان ادوار میں بھی اسلامی سلطنت وسیع ہوتی چلی گئی، آخر بالآخر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، جو کہ وقت مختصر ہے لہذا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس دوران مسلمانوں نے اسپین میں قریباً 800 سال راج کیا، پھر کبھی ایوبی سلطنت قائم ہوئی اور کبھی سلجوقی حکمران بنے۔ ہندوستان میں 900 سال تک غزنوی، غوری اور مغل حکمران رہے۔ یہاں میں چاہوں گا کسی وقت انشاءاللہ کہ محمود غزنوی کے بارے میں بھی وضاحت کروں۔ لوگ اسے لٹیرا کہہ کر حقیقت کے کتنے بے خبر اور اندھے ہیں جو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تفصیل کسی وقت ذکر کروں گا۔ اس دوران مسلمانوں نے فلسفہ اور طب اور دیگر علوم میں جو کارنامے سر انجام دیے ان پر بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ غرناطہ کی لائبریریوں سے علم یورپ منتقل ہوا اور آج وہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں اسی علم کا وافر حصہ ہے۔ خلافت عثمانیہ 1299 میں قائم ہوئی اور 3 مارچ 1924 تک قائم رہی۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آج 3 مارچ کو 100 سال ہو جائیں گے شمسی حساب سے۔ گویا یہ عظیم سلطنت 650 سال قائم رہی اور آخری نصف یا پون صدی درمیان سے اگر آپ نکال دیں تو باقی 550 سال یہ عظیم الشان سلطنت پورے آب و تاب کے ساتھ قائم رہی اور حکمرانوں کی رٹ پر بھی کوئی نمایاں سوالیہ نشان نہیں رہا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا نظام مثالی اور آئیڈیل تھا، اس لیے کہ اس دور میں پولیٹیکل اور اسپرچول قیادت ایک فرد میں مجتمع رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ روحانی پیشوا بھی تھے اور حکمران بھی تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ملوکیت در آئی جو بنو عباس کے دور میں خالص ملوکیت بن گئی۔ البتہ شرعی نظام کسی نہ کسی درجے میں قائم رہا اور قانونی سطح پر قرآن و سنت کو بالادستی حاصل رہی، جو میں تو یہ کہوں گا کہ آج بھی پاکستان کے آئین میں قرآن و سنت کو آئینی بالادستی حاصل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قانون سازی کے لیے منتخب نمائندگان جو اسمبلی میں یا سینٹ میں بیٹھتے ہیں ان کی اکثریت قرآن و سنت سے پوری طرح واقف نہیں۔ خلافت کا نظام مسلمانوں کو ایک مرکزیت اور طاقت اور اتحاد فراہم کرتا رہا۔ خلافت عثمانیہ میں ارطغرل مورث آل عثمان تھا، بانی دولت عثمانیہ امیر عثمان غازی تھے۔
امیر عثمان غازی کے دور کا بڑا کارنامہ اسلام کی اشاعت ہے۔ اپنے بیٹے آور خان کو بستر مرگ پر وصیت کرتے ہوئے انہوں نے جو جملے فرمائے تھے ذرا اندازہ کیجئے کیا لوگ تھے یہ۔ انہوں نے کہا بیٹا ظاہر و باطن میں اللہ کا خوف رکھنا اور عدل قائم کرنے کو اپنا شیوا بنانا کہ اس سے سلطنت کی بنیاد مضبوط رہتی ہے۔ رعایا پر رحم کرنا کیونکہ ہمارے رب کی صفت رحم ہے۔ حقوق کے معاملے میں طاقتور اور کمزور کو برابر سمجھنا، یہ بالکل وہی جملہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلی تقریر میں فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارا طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے کمزور کا حق حاصل نہ کر لوں، اور تمہارا کمزور میرے لیے طاقتور ہے جب تک میں اسے طاقتور سے اس کا حق نہ دلا دوں۔ پھر کہا شریعت حقہ کو رائج کرنا اور کتاب و سنت کے مطابق عمل رکھنا، اگر میری وصیت پر عمل کرو گے تو تم ان اولیاء میں سے ہو جاؤ گے جو رضا الہی سے کامیاب ہوئے۔ پھر آور خان کا بیٹا سلطان مراد اول جانشین بنا، پھر سلطان با یزید اول یلدرم تخت نشین ہوا۔ اس کے دور میں جو صلیبی جنگ ہوئی اس میں مسلمان فاتح ہوئے۔ پھر با یزید کا جانشین سلطان محمد اول چلپئی، اور پھر سلطان مراد ثانی، پھر فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد ثانی۔ یعنی میں کہوں گا کہ امیر عثمان خان جنہوں نے دولت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، ان کی اولاد میں سے 1924 تک 37 سلطان ہوئے ہیں۔ ان کے ناموں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں کس قدر دین کے ساتھ محبت ہے۔ جن میں سلطان سلیم اول نے خادم الحرمین کا لقب اپنے لیے پسند کیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، 15 مارچ 1881 کو ایک چنگی محرر اور لکڑی بیچنے والے علی رضا کے گھر مصطفیٰ کمال پاشا پیدا ہوا۔ 1905 میں یہ لیفٹیننٹ بنا اور ترکی میں انقلاب، جمہوری انقلاب کی تحریک کا نام اس نے لے کر اس بنیاد پر اپنے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ پیپلز پارٹی بنائی، نام بھی اس کا رکھا پیپلز پارٹی، اور اس نے سلطان عبد المجید ثانی کو، یہ 31 اکتوبر 1923 کو برسر اقتدار آیا، اور اس نے سلطان عبد المجید ثانی کو اگلے سال معزول کر دیا۔ سلطان عبد المجید ثانی وہ ہے جو کمزور ترین حکمران تھا، لیکن جب اس سے کہا گیا کہ فلسطین کی زمین ہم تم سے خریدنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا اگر زمین کو سونے کے ساتھ بھی بھر دو میں 1 انچ بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ تو مردہ قوم ہے آج جو سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ یہ آخری خلیفہ تھے سلطان عبد المجید ثانی۔ فرانس کے ایک شہر میں معزول ہونے کے بعد مقیم ہوئے، اور نظام حیدرآباد دکن نے سالانہ گراں قدر رقم ان کے لیے مقرر کر دی، اور مولانا شوکت علی مرحوم کے ذریعے سلطان کی 2 شہزادیاں نظام کے 2 بیٹوں سے منسوب کرا دیں۔ یوں ترکی جمہوریت نے خلیفہ کے ساتھ خلافت کا منصب بھی ختم کر دیا۔ کمال اتا ترک، آخری جملے ہیں ذرا غور کیجئے، کمال اتا ترک 1923 میں برسر اقتدار ہوا تو اس کی زیادہ تر توجہ مغربی سٹائل، رہن سہن کا وہ انداز جو یورپی ہے، اس کو اختیار کرنے اور پھیلانے میں رہی۔ کمال اتا ترک نے عربی زبان پر پابندی لگا دی، نماز بھی ترکی میں پڑھیں،
مغربی وضع قطع اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، رومن حروف میں لکھا جائے۔ میری قوم کے ساتھ بھی آج یہی کچھ ہو رہا ہے، میری قوم کے ساتھ بھی آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اردو آہستہ آہستہ نکالی جا رہی ہے۔ یہ بورڈز، یہ میسیجز آپ دیکھتے ہیں اردو میں نہیں ہو رہے، تاکہ وہ سارے کا سارا لٹریچر جو دینی تعلیمات پر مبنی ہے، جس سے لائبریریاں بھری پڑی ہیں، اس سے ساری قوم کو بالکل ناواقف کر دیا جائے۔ ہلاکو نے لائبریریوں کو آگ لگائی تھی، آج کے دور کا ہلاکو کتابیں لائبریریوں میں پڑی ہیں اور ان سے لا تعلق کر چکا ہے۔ کون نہیں جانتا؟ میں جب اپنے بچوں سے کو کہتا ہوں 7:45 بجے جانا ہے، کہتا ابا جی 7:45 کیا ہوتے ہیں، 7:45 کیا ہوتے ہیں؟ یقین کیجئے آپ کے ساتھ یہ صورتحال درپیش ہے۔ 1938 میں کمال اتا ترک کا انتقال ہوا تو عصمت پاشا، جس کو انہوں کا خطاب دیا گیا، اس کے دور میں کہیں تھوڑا بہت پرانی مذہبی روایات کی طرف لوگ پلٹنے لگے اور مذہبی لٹریچر سے پابندی اٹھائی گئی۔ اس کے بعد جلال باہر آئے جو جمہوریہ ترکی کے صدر منتخب ہوئے اور عربی زبان میں نماز پڑھنے کی اجازت ملی اور دین سے لگاؤ بڑھا، اور آج کے ترقی یافتہ ترکی کے سربراہ طیب اردگان کی قیادت میں الحمدللہ ترکیہ مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور دینی اقدار دوبارہ بحال ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان میں نے شروع میں آپ کو سنایا کہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، وہ پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، لیکن اللہ کے حبیب کی بات سچ ہے اور وہ اللہ اسے پورا کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔